والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من وجودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدنا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ آپ سب کو سلامت رکھے تقریر میں نے کرنی ہے آپ میں صرف سننا ہے اس لیے تو ڈر تو مجھے ہونا چاہیے کہ بھئی تھک جاؤں گا ٹھیک تو اگر مجھے ڈر نہیں تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں ایک آواز میں درود شریف ٹھیک ہے جی جب درود پاک پڑھنے کی باری ہے تو سستی کا مظاہرہ نہ کیا اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے درود پاک کو سنیوں کی پہچان بنا دی ہم تو سفر کرنے والے ہیں نا خیر اب تو اللہ نے اتنی شفقت کر دی ہے کہ اب تو اگر کوئی روک بھی لے تو وہ کہتا ہے جی تصویر کھچا دو تو ابتدا میں ہوتا تھا کہ وہ کھڑا کر کے تو سوال کرتے تھے یار 1-2 بجے ایک بندہ ٹریول کر رہا ہے تو ہوں بھی اکیلا تو پھر اکثر آرمی والے جو ہے نا وہ پوچھتے تھے کہ جی درود والے ہو کہ برود والے ہو تو اللہ کا شکر ہے پھر میں کہتا تھا الحمدللہ دیکھو اللہ کا کتنا کرم ہے اللہ شکر کہ ہماری پہچان ہی درود پاک ہے اللہ نے درود پاک کو ہمیں درود والا مشہور کر دیا یہ درود والے ٹھیک ہے تو پھر یہاں تو بھی سستی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں دیکھو نا حضرت کو زیادہ وقت تو نہیں گزرا ہمارے بزرگوں کے یہ انداز میں تھے جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں زیادہ وقت نہیں کو 500 سال پہلے کی بات نہیں ہے یہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا جب ہمارے بزرگوں کے یہ بھی انداز تھا جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظر آنے کا نظر آنا ہے وہ تو آنکھیں بھی بھیجنے کو تیار کھڑی تو میں کہتا ہوں یار ہم اتنی رہ گئے کہ ہم سے درود بھی نہیں بھیجا جاتا ہے اس لیے درود پاک جب بھی باری ہے دیکھو جی میں وہ کہاوتیں یا روز نہیں بنتی وہ کہتے ہیں جیسے کار دانے ہوتے کملے بھی سے جس کی لاٹھی اس کی بحث یہ جو آپ کی محفلیں ہوتی ہیں نا ہم سوئیں لیکن وہ نہیں سوئے قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں علامہ صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جو شمع صاحب ہے میں صغیر صاحب ہے قبلہ تشریف لائے ہیں علمی لوگ ہیں دیکھو ناظرین جب ہماری حکومت تھی وہ تو تب نہیں باز آئے تب وہ صوفی بن کے آئے اور حضور نبی علیہ السلام کے دست مبارک چرانے کی کوشش کی جب حکومت ہماری تھی ہم عروج پر تھے ہمارے پاس طاقت تھی وہ تو تب باز نہیں ہے تو کیا آپ کے خیال میں وہ باز آ گئی وہ بھی باز نہیں ہے وہ اپنا کام کر
یاد رکھیے گا یہ رپورٹیں یہاں سے ہی جاتی ہیں سر. یہ جو آپ کی محفل ہے آپ کے سارے لوگوں کو جانتے ہیں یا کون کون بیٹھا ہو, آپ کو کیا پتا کون کون بیٹھا ہو سکتا ہے کوئی فرانس کا جاسوس بھی ہو, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کوئی جرمنی کا جاسوس ہو سکتا ہے کوئی انڈیا کا جاسوس بھی ہو. اور پھر حضرت آپ کو باقاعدہ لکھا جاتا ہے جو نعرے آپ نقیب کے پین کہنے پہ مارتے, میں تو ان کو ویسے ہی کچھ سمجھتا کیونکہ انہوں نے آپ کو کوئی نہ کوئی ایموشنل کیا ہوتا ہے تو اس پہ آپ نعرے مارتے. مزہ تو تب ہے نا بات خود ہی نکلی حضرت, لیکن جب خود نکلنے والی بات ہے تو پھر وہاں جو فرانس کا جاسوس ہے وہ ضرور لکھ کے فرانس بھیجتا ہوگا, کوئی کہانی نہیں دے رہی. میں سچ کہہ رہا ہوں, میں اسلام آباد سے ہم بے تحاشا تھکا ہوں, تو میں پتر آپ کی کو خوش آمد تو نہیں کر گیا, میں تو اس لیے ہوں چل اٹھ فریدا ستیا میلا ویکھن جا, جے کو بخشیا مل جائے تو بھی بخشیا جا. کہ میں آپ کو جاتے ہو یہ کہہ کے جو سارا کچھ ہی یس ہے, تو کل قبر انہوں نے مینو لما پایا آپ اتروں تینوں یس کریے. میں اپنی قبر کے مدر چند کاغذ کے ٹکڑے نہیں باری کر چڑھا نہیں یس یوز کوئی نہیں کام آوے گا. اس لیے پتر اپنے آپ کو بدلو, عملی میدان میں. اور میں پھر قبلہ صاحب کہتا ہوں اقبال کا شعر بالکل ٹھیک ہو. اقبال کہتا ہے یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں, یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. یہ بولنے کی باری ہے, یہ بولنے کوئی نہیں ہے. دیکھو نا حضرت جی, اس سے بڑی کیا بات آ سکتی ہے. ہمارے جو نقیب یہاں تو اللہ کا شکر ہے جو ہماری نقابت کر رہے تھے, الحمدللہ عالم دین ہے, تو آپ کو پتہ نہیں لگا ہمارے جو نقیب حضرات ہیں وہ کیسے کیسے سبز باغ دکھاتے ہیں. یا سبحان اللہ کبھی نوراتی حضور کی زیارت ہو جائے, بھئی یہ تو بات بھی نہیں کرنی چاہیے. بھئی کیا حضور تیری سبحان اللہ کے پابند ہیں, یہ تو کر ہی نہیں سکتا بات. جاؤ حضرت جی کوئی چودھری عمران صاحب نے لائے ہوئے تھے, کیا سکتے بھائی وہ تو چودھری ارمان صاحب ہیں, وہ تو محبوب ہیں اللہ کے ادھر سے. اس طرح کی باتیں کرنی نہیں چاہیے. یہاں تو جنہوں نے محنتیں کی نا, جنہوں نے پتہ نہیں کتنی کتنی کروڑ بار سبحان اللہ کہہ دیا, وہ بھی کہہ کے سبحان اللہ یہی کہتے رہے ہیں, عشق لہر کتدی رو ہر دم اور کڑی تن منظور ہو ہے. یہ تو بھائی ہے, ایسی تو باتیں نہیں کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام کسی بہرحال دور عجیب ہے, بات کو تروڑ مروڑ کے کہاں سے کہاں لے جایا جائے یہ بھی پتہ کوئی نہیں ہے. اس لیے حضرت جی یہ بات ہی نہیں, میں تو سمجھتے اس کو کچھ, لیکن یہاں دیکھو کیا ہے. اللہ فرمانا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, چھوٹی بات ہے یار. جہاں قرآن آ رہا ہے وہاں بول کوئی نہیں دے, مار مار نعرے جی اپنے گلے کے پیپے پاڑ چڑھے نہیں دے. جہاں بولنے کی باری ہے وہاں بولتے کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی, درود پاک تو پڑھا کرو, ایسا پڑھ دیا کرو. اگر بالفرض یہاں کوئی جاسوس بیٹھا ہے تو بھی پیچھے اپنے مائی باپ کو رپورٹ لکھ کے بھیجے. ٹھیک ہے بھائی, نمازاں میں سستی اور بڑے کام میں نے ڈلے, لیکن جب بات آتی ہے نا حضور نبی علیہ السلام کی, پھر یہ کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں. اور یہی تو جذبہ ہے جو آپ سے کچھ کروائے گا. جب ماشاءاللہ بچہ, اللہ اس بچے کو سلامت رکھے, اپنی حفاظت میں رکھے, اللہ نے جوش دیا, اللہ ہوش بھی عطا کرے. وہ جب بابا جی خادم حسین صاحب کی گرفتاری ہوئی نا, وہ صرف گرفتاری نہیں تھی, اس ساتھ تھریڈ بھی تھا. بابا جی کو ڈرایا گیا کہ بابا باز آ جائے, لیکن ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اقبال تو پہلے کہہ گیا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عاشقوں کو ڈر کہاں سے لگتا ہے, ان کو تو اپنا ہوتا ہی کوئی نہیں, ان کو تو بس اپنے محبوب کو ہوتا ہے. عاشقوں کو نہیں ڈر لگتا. یہ میں نے ایک دن اپنے سیدی کی بارگاہ میں عرض کی, میں حضور عشق ایڈا اوکھا کیوں کرتے ہیں, عشق ایڈا اوکھا کیوں. فرمان لگے ایسے کہ ہر کچا اٹھ کے عاشق ہوتا تھا وہی نہیں کر چھڑا. بڑے امتحان, پھر بندے کو عاشق ہونے کا میڈل دیا جاتا ہے تاکہ ہر کوئی ایم اٹھ کے نہ دعویٰ کر دے یہ ہم بھی عاشق ہیں. نہیں, وہ اس کا حال آپ کو بتائے گا یہ عاشق ہے بھی ہے کہ نہیں. بابا جی دیکھو نا, رہی عمر دیکھو, اوپر سے معذوری, لیکن بتا دیا کہ عشق کہتے کس کو. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل بھی ماوے تماشائے لبے بام کھڑی ہے. وہ صرف گرفتاری نہیں تھی, وہ تھریڈ تھا. بابا جی کو ڈرایا گیا کہ بابا جی اپنے مشن سے باز آ جائیں. لیکن جب گرفتاری ہوئی کیا نہیں انہوں نے کیا, لیکن بابا جی اثر پہ, جن کو ڈرانے آئے تھے وہ اثر پہ. وہ جو اس وقت گرفتاری پہ ایس ایچ او تھا وہ بڑا پریشان ہو گیا. اس نے کہا یہ تو بابا ڈرانا ہی ہے, تو بابا تو سنڈے ہے. وہ حضرت سے پوچھتا ہے بابا جی سن کیوں ڈے, ایڈے خوش کیوں, یہ تو تم ڈرانا ہے, اصل کیوں ڈے. آپ نے فرمایا سن ایس
ڈیا وا تو جنوں خوش کر لی مینوں تو ہونڈیا دے وہ تو تینوں ویکھدے نہیں پیا تو جنوں راضی کرنا آیا نا وہ تو تینوں ویکھدے نہیں پیا لیکن قربان جاواں جڑے واسطے میں ترویا جان ڈیا مینوں ویکھدے نہیں پیا دیوانگی ہونی چاہیے. اللہ ہماری کل اللہ نے بڑا کرم کیا کل ہم گئے لاہور بابا جی کے مزار پہ بھی اس صاحبزادہ صاحب سے بھی ملاقات بھئی ہم تو دعا کرتے ہیں ہمیں تو ہر سنی پیارا اپنا تو ماشاءاللہ سعد صاحب نے تو ویسے بہت بڑا مشن اٹھا رکھا ہے تو اللہ اس بچے کو استقامت بھی دے اللہ اس بچے کو بصیرت بھی دے اللہ اس بچے کو بہت اس وقت اس کے کندھوں پر بہت بڑا بار ہے اللہ اس کے لیے آسان کر دے اللہ اس لیے جب درود پاک پڑھنے کی باری ہے تو دیوانوں کی طرح دیکھو میں قبلہ اکثر بچوں سے کہتا ہوں میں کہتا ہوں یار یہ ہمیں ہو کیا گیا ہے آج ہم اتنی رہ گئے ہیں کہ ہم سے قالینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا جاتا ذرا حضرت بلال کو بھی تو پتر دیکھو نا جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھایا امتحان دیے ہیں اس لیے میں نے کہا نا مرشد فرماتے ہیں دعوے ڈاک ہے تاکہ ہر کو دعوے نہ کر دے سی عاشق ہو گئے بڑا اوکھا کام ہے لیکن قربان جاؤں انہوں نے امتحان دیے ہیں تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا یہ میں اکثر بچوں کو سناتا ہوں ہمارا ایک بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سیدنا حارث معاذبی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ اللہ کے ولی رہتے ہیں فرماتے ہیں ان کی زیارت کے لیے پھر میں کہتا ہوں کیسا سونا دور تھا جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے اب تو حالات ہی بگڑے ہیں اب تو حضرت بس عجیب ہی حالات ہیں تو پھر کمال حضرت اس دور میں یہ تھا کہ جس کے پاس کو جاتا تھا اس کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ آنے والا کیا لینے آ رہا ہے وہ بھی پھر اس کے آنے سے پہلے وہ والی دکان سجا کے رکھتا تھا کہ آنے والا ہیرے کا طالبگار ہے کہ کیا لینے آ رہا ہے جس کے پاس حارث معاذ بھی چل کے جا رہے ہیں وہ بھی تو کچھ چیز ہی ہوگی نا تو حضرت فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں یہ تعلیم و تربیت تھی حضرت ان کو پتہ ہوتا تھا آنے والا کیا لینے آ رہا ہے پھر وہ دیتے تھے اس کو وہ سودا ان کو پتہ تھا حارث کیا کرنے آ رہے ہیں کہتے جب میں وہاں پہنچا نا تو حضرت نے ایک لکڑی کے پیالے میں نا آٹا گھولا اور حضرت اس کو بڑے مزے سے کھا اور حضرت یہ ہمارا آٹا نہیں گندم والا وہ بھی چھنا ہوا وہ بھی چکی کا نہیں حضرت جی ہاتھ کی چکی اور جوں کا آٹا اور وہ بھی بغیر چھنا ہوا کہتے سامنے رکھا ہے اور حضرت کھا رہے کیونکہ میں نے حضرت جی کئی دفعہ بات سنا ہے ٹھیک ہے جی تو میں نے ایک دن کہا میں یار قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون تو یار اتنی بار بات سنائی چل ایک بار میں بھی آٹا کھا ہی لوں تاکہ سنا بھی ہو جائیے یہ کل پڑھے نہ جائیے کہتے میں نے بھی ایک دن حضرت جی وہ گھر میں نا کسی چھوٹے سے برتن میں آٹا گھول لیا تو جب وہ آٹا گھل گیا نا تو میں نے بس وہ تھوڑا سا منہ میں رکھا نا اس کا اتنا عجیب و غریب سا ذائقہ میں نے بڑی کوشش کی کہ چل کو ہو جائے تو ہو جائے کو تھوڑا سا اندر گزر جائے میری آنکھوں سے پانی آ گیا لیکن حضرت وہ آٹا اندر نہیں گیا اس کا اتنا عجیب و غریب ذائقہ تھا کیسے لوگ تھے حضرت پھر تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا وہ کہتے ہیں اور حضرت گھر میں اکثر یا کہیں آپ چلے بھی جائیں تو بہت کچھ ایسا آپ کو کھانا پڑ جاتا ہے کہ آپ کی مرضی نہیں ہوتی کھانے کی لیکن آپ بامر مجبوری کھا لیتے ہیں کسی کا دل رکھنے کے لیے یا کوئی بھی معاملہ لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے چہرے سے یہ ایام ہو جاتا ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں ہمیں پسند نہیں کوئی ہم بس مجبوری سے کھا رہے ہیں پتہ لگ جاتا ہے چہرے لیکن کہتے کھا حضرت آٹا رہے لیکن حضرت کے چہرے پر کچھ ایسے اثرات نہیں ہیں جس سے پتہ چلے کہ حضرت آٹا کھاتے ہوئے خوش نہیں کہتے بڑے خوش کوئی حزن و ملال نہیں کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی ایسی کیا آفتہ پڑی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھانا پڑ گیا پھر کہتے دل میں خیال آیا فقیر آدمی ہے شاید حضرت کے گھر میں برتن ہی نہیں آٹا گوندنے کے لیے یا تو دیکھا تو برتن بھی تھے کہتے پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں تندور نہیں کہتے دیکھا تھے کونے میں تندور بھی تھا کہتے پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں وہ کیا کہتے بالن نہیں ہے کہتے دیکھا تو بالن بھی تھا کہتے زیادہ حیران ہوا کہتے میں تو گیا ہی سیکھنے تھا تو کہتے میں نے حضرت سے سوال کیا حضرت تھوڑی سی مشقت فرماتے تو کون دیتے
جتنی دیر میں ذرا آٹا تیار ہوتا اتنی دیر تندور میں آگ لگا لیتے، اس کے پیڑے کر کے روٹی لگا کے پکا کے کھاتے، یہ پانی میں آٹا گھول کے کیوں کھا رہے ہیں؟ تو فرماتے وہ مجھے آگے سے جواب دیتے ہیں حارث میں نے اس کو گوندا اس لیے نہیں ہے کہ اگر گوندنے بیٹھتا نا تو اس میں وقت لگنا تھا، تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی اگر لگاتا تو وقت لگنا تھا، پیڑے اس لیے نہیں بناتا تو وقت لگنا تھا، روٹیاں اس لیے نہیں لگائی اگر لگاتا تو وقت لگنا تھا، پھر اس کو چباتے ہوئے کھاتے ہوئے پھر نگلتے ہوئے بھی وقت لگنا تھا، تو ذائقہ تو یہاں ہی ہے، نیچے جا کے پکی اور کچی دونوں برابر ہی ہے، تو ذائقہ تو یہاں ہی ہے، تو میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا ہے، جتنا زیادہ وقت بچ جائے گا نا میں اپنے یار کو تھوڑا اور یاد کر لوں گا، دیکھو ہمارا حال کیا ہے، سارا دن نظر دیا اسی طرح گزار دیا۔ اور میرے سیدی حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کو تو صحبت میں ایسا ہے نا حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ، آپ فرماتے ہیں دیکھو کتنے بڑے لوگ تھے، کتنے بڑے لوگ تھے جن کا ایک ایک سانس اللہ کا ذکر کرتا تھا، سانس آتے بھی ذکر، سانس جاتے بھی ذکر، جن کی دل کی دھڑکنیں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، جن کا بال اللہ کا ذکر، لیکن کتنا تقویٰ تھا ان لوگوں کو۔ یہ جیسے آپ کے پاس آگے یہ توی گزر رہی ہے، ٹھیک توی تو بہت بڑی ہے، حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت کے آگے نا ایسے انڈیا سے آنے والا ایک صاف پانی کا موسمی نالا تھا، جب برسات ہونی تو پانی بہت زیادہ آنا، عام روٹین میں بس تھوڑا سا جو پانی بس بہتا رہتا تھا۔ آپ نے کرنا کیا، جب کبھی آپ نے علی پور شریف ہونا نا تو آپ نے ایک مرید کو پہلے کہہ رکھا تھا بھائی تو نے شاپر میں توڑی ڈال کے رکھنی، جیسے میں نماز پڑھ کے باہر آؤں تو نے مجھے وہ توڑی کا شاپر دے دی۔ اس نے نماز ختم ہوتے ہی وہ پہلے تیار کر لیا ہوتا تھا، آتے اس نے حضرت کیا تمہیں توڑی کا شاپر دے دی، حضرت اس نالے کی طرف چلے جانا، کیا کرنا قدمین شریف ہیں اس میں لٹکا کے بیٹھ جانا اور توڑی کا شاپر ساتھ ہی اڈیل لینا، لود لینا میں پنجابی چ کہنا۔ تسی پنڈا والے لوگ تسی اندازہ کر سکتے ہو کہ شاپر چ توڑی دے کنے تیلے آتے ہیں، میرے خیال میں 2000 نہیں آتے ہوں گے، تو کیا کرنا وہ ایک تیلا اٹھانا اور اس کو پانی میں پھینکنا، تو جب اس تیلے نے پانی کے ساتھ بہ کے تھوڑا سا آگے جانا نا پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا، پھر ایک اور اٹھانا اس کو بھی پھینکنا، جب اس نے بھی بہ کے تھوڑا سا آگے جانا پھر اپنے آپ کو مخاطب کرنا جماعت علی یعنی واپس نہیں آنا، ہزاروں دن کے اسی طرح بہا دینے اور ایک ایک دن بہاتے جانا اور ساتھ ہی سبق پکاتے جانا، جماعت علی یعنی واپس نہیں آنا۔ جب میں نے بات سنی تو تب بھی نادان تھے، آج بھی نادان ہے، مجھے نہیں بات سمجھ آئی، میں نے اپنے سیدی کی بارگاہ میں عرض کی حضور کہ واپس نہیں آن تو کی مراد، تو فرمانے لگے اسے حضور میرے ملت کی مراد یہ ہوتی تھی جماعت علی جڑا سا یار دی یاد تو بغیر لنگ گیا انہیں واپس نہیں آنا، اور یار رہتے تھے ایک سال ہے تو پتہ نہیں کتنے سانس ہمارے غفلت نہیں ہے، نمازیں ہماری نہیں پوری، ذکر ہم نہیں کرتے، درود ہم نہیں پڑھتے، اس لیے پتر یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم بد عقیدہ نہیں ہیں، ہم عقیدے والے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نسبت والے ہیں، اس لیے پتر اپنی نسبتوں کی قدر کرو، اور صرف ہمارے پاس بزرگوں کا نام ہی نہ ہو، کوشش کرو کہ تھوڑا تھوڑا کام بھی ہونے والا ہو، تو تھوڑا تھوڑا کام بھی، ایک تو حضرت ہوتا ہے نا محبت میں، دیکھو بزرگوں نے کس کس حوالے سے ہماری تربیت نہیں کی، حضور رومی اثر غزالی دوران عباس ملت حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور یہ بات 1982 کی، اردو میں نہیں ہے جمع ہے یہ کوئی، حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک امیر آدمی آ گیا، جناب مہنگی گھڑی، مہنگا کوٹ، مہنگے کپڑے، مہنگے شوز، جسم سے اٹھنے والی پرفیوم بھی بتا رہی تھی میں بھی بڑی مہنگی، وہ آ کے بیٹھ گیا، چلا گیا، دوسری بار پھر آیا چلا گیا، تیسری بار پھر آیا چلا گیا، چوتھی بار جب آیا نا تو شاید اس کی ہدایت کا آرڈر بھی آ چکا تھا، وہ اس کا نا یہ دان ٹوٹا ہوا تھا یہ والا، وہ جب چوتھی بار آ کے حکیم صاحب سے مل کے جانے لگا نا ہاتھ چوم کے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا اور اس کو فرماتے ہیں وہ سنگیا تیری کڑی، تیرا کوٹ، تیرے کپڑے، تیری جتی تے پرفیوم دی خوشبو دستی ہے، رب نے وہ بھی پیسے دیتے تے دند کیوں نہیں لواندے ہیں، ویکھاں بوڑا کڈا کوجا کوجا لگن دے، وہ کہتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، دلوں نکلی
سی سدھی دل چی بڑی جا کے وہ حکیم صاحب کو عرض کردہ حکیم صاحب ہوں تم شکل اس دن ہی بکھاواں گا جدن دند لوا فرمایا جا لوا کے بیٹا اس کا کوئی لاہور نوکری کرتا تھا بائک ڈرائیور گاڑی کھڑی تھی اس کو کچا سے تھا لاہور چلا گیا کوئی 1.5 ہفتہ وہاں گزارا دانت لگوا کے نا گھر بھی نہیں گیا سیدھا حکیم صاحب کی بات آگے نا آپ کو منہ کھول کے دکھاتا ہے عرض کرتا ہے حضور خود دانت سونا لگن دے آپ بڑے خوش ہوئے یار بندے نے بڑا پیارا دیا بات آپ نے تھوڑی سی اس کی دلجوئی کی آپ نے فرمایا بھی خود دند یہ سونا لگن دے ہے تو دند لوانا تسی بھی کڈے سونے سونے لگن دے اللہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزاج تھا کہ کسی میں ضرورت ہی نہیں تھی آپ کے سامنے بات کر دیں حضرت کا اتنا روب تھا آپ نے تھوڑی سی ہوتی تھوڑی شفقت کی وہ شروع ہی ہو گئے وہ حضرت تعلیم کی دسا جڑے ڈاکٹر نے دند لائے نے کڈا سونا وہ ٹائی بڑی سونی وہ نیب نقش بڑے سونے وہ یہ بڑا سونا وہ بڑا سونا وہ کلینک بڑا سونا وہ 10 منٹ لگا رہا ڈاکٹر کی تعریف کر رینڈ پیئرس کرتا ہے اور حکیم صاحب ایک دانت لگانے کا اس نے مجھ سے 1,000 روپیہ دیا شاید آپ کو یہ سمجھ نہ آئے لیکن 1982 میں 1000 ہوتا ہے کسی کسی کے پاس تھا ایک دانت لگانے کا اس نے 1,000 روپیہ لیا جب ختم ہو گیا نا سارا کچھ جملے شملے مک گئے پھر حکیم صاحب بولے آپ نے فرمایا سنگیا وہ ڈاکٹر جی نے 1,000 لیا تو لایا بھی 1 ہی دند ہے پورے گن کے 10 منٹ کی تعریف کی ہے وہ چلیا جی سر آپ نے لیا بھی کھ نہیں تو پورے 32 لائے نے کدی وہ بھی کی ہمیں سارا کچھ یاد ہے مجھ یاد ہے دودھ یاد ہے پٹھے یاد نے پہلی یاد ہے تو جڑے رب نے مجھ دیتی وہ نہیں یاد جڑا رب پیری چ پٹھے کڈن ڈیا وہ نہیں یاد جڑا رب پیری چ گونگلو کڈن ڈیا وہ نہیں یاد جڑا رب حضرت موتر گویا تے دودھ تینوں وکھرا وکھرا کر کے کڈن ڈیا وہ نہیں یاد ہے اس کو یاد کرو اور میں تو کہتا ہوں جی ہم شہر والوں کی نسبت ہم سارے پنڈا والے کو عارف ہو لینا چاہیے رب کا تھوڑے کتے نظارے بڑے تھے جڑا سورج نکلتے ہیں تھی دیکھتے سانو شہر والے میں کتنے لگتا ہے تو ادو ویکھنا بھی اتنے آ گیا ہوتا ہے جو نظارے تمہارے پاس ہے نہیں ہمارے پاس کہاں ہے نظارے دیکھو حضرت جی رب کے نظارے جگہ جگہ بکھرے ہیں اس کے نظارے تمہارے پاس تو نظارہ ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں تمہارے پاس تو نظاروں کا ڈھیر لگا ہوا اس لیے حضرت اپنے رب کو یاد کرو حضور نبی علیہ السلام پہ رج رج کے درود پڑھو آج صرف دنیا کی محبت نے حضرت یہ ہمارا حال کر دیا کہ ہمیں بڑا آسان لگ رہا ہے یہ آسان نہیں ہے پتر یہ بڑا اوکھا پڑ جاتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ عنہ ان جیسا بھی کوئی آنا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کو پتہ تھا معاملہ کیا ہے کوئی کہہ رہا ہے کاش میں کوئی درخت ہوتا مجھے کاٹ دیا جاتا مجھے جلا دیا جاتا ہے کوئی کہہ رہا ہے کاش میں کوئی بوٹا ہوتا مجھے کوئی بکری کھا جاتی ہے کوئی کہتا ہے کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا جن کو حضور کی صحبتیں میسر ہیں جن کو حضور جنت کی ضمانتیں دے رہے ہیں ان کا بھی یہ حال تھا خوف الہی کی وجہ سے تو تسی میں کی کر بیٹھے ہیں بھائی ڈیڈے بھی پرواہ ہو کے بہ گئے تھے میں نے سیالکوٹ میں نا سن 2000 میں میٹرک کیا قومی ہائی اسکول سے پھر بعد میں اللہ نے سوچ بدل دی اللہ نے دین سیکھنے کی توفیق دے دی میرے کالج میں جو ہے نا تھوڑے عرصہ گیا پھر میں نے چھوڑ دیا اور میں یہ میں صرف کہ پیشی کیا چیز ہوتی ہے میرے جو ٹیچر تھے الحمدللہ سب سے بڑی محبت تھی ان میں صرف ایک ٹیچر ذرا ہمیں ایکسٹرا یاد ہے وہ تھے ہمارے انگلش کے ٹیچر آپ 9th اور 10th میں ہمارے کلاس انچارج تھے ان کا نام تھا سر صاحب وہ ذرا اس لیے یاد ہے کہ حضرت بڑے ایکسٹرا ڈاڈے تھے اور آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ جو حضرت کا لیسن یاد نہیں نہ کرتا تھا یا ہوم ورک نہیں کرتا تھا حضرت اس کو 12 سوٹیاں مارتے تھے اور 6 سوٹیاں ایک ہاتھ پہ 6 سوٹیاں ایک ہاتھ پہ اور اس سے بھی آگے ایک اور اوکھا کام تھا وہ کیا آپ کو اگر 6 سوٹیاں پڑ رہی ہیں اور آپ نے 6 کا عدد پورا ہونے سے پہلے ہاتھ بند کر لیے یا ہاتھ نیچے کر دیا تو پھر ایک تو شروع ہو جائے اس لیے پوری کلاس کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی کا سبق رہ جائے سو رہ جائے لیکن صاحب صاحب کا نہ رہے پھر اس سختی کا رزلٹ بھی نکلتا تھا لیکن حضرت جی بھائی انسان ہے نا کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے کوئی شادی آ گئی کوئی خاندان میں سالگرہ آ گئی یا کسی دن خود سے سستی ہو گئی تو پھر کیا حضرت جی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان کے سامنے پیشی کا یہ حال ہوتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس دن کیا حال ہوتا تھا کلاس میں جناب جلدی آ جانا کلاس کا دروازہ بند کر لینا
درود پڑھنا، تسبیح کرنی، حمد اللہ کی بیان کرنی، اور پھر بڑی گڑ گڑا کے دعا کرنی، یا اللہ کا سبق نہیں یاد ہے، یا اللہ کے انکار سارا کی سائیکل ہی خراب کر جائے. یہ ایک انسان کی بارگاہ میں پیش نکالتا ہے، یا اللہ سائیکل ہی خراب کر. پھر کہنا نہیں یار سائیکل والا کام نہیں ٹھیک، استاد کا نقصان نہیں ہے. پھر دعا کرنی یا اللہ بارش پا دے، استاد آنی. پھر کہنا نہیں یار اگر بارش آئے گی تو کتنے لوگ متاثر ہوں. پھر دعا کرنی یا اللہ تیرے محبوب علیہ السلام دی حدیث پاک دا مفہوم ہے بخار آئے تو گناہ چڑھ دے، یا اللہ استاد احمد مٹھا جا بخار چڑھ جائے، انہوں کا بھی کام ہو جائے، اسی بھی بات جائے گی یا اللہ کل کام کر لیں. لیکن حضرت بھی اتنے اللہ نے آپ کو استقامت دے رکھی تھی، حضرت کی ایک چھٹی بھی نہیں تھی حضرت کی 2 سال میں. ایک دن میرے خیال سے میری دعا قبول ہوگی کہ حضرت کی سائیکل خراب ہوگی، لیکن اس دن آپ اپنے بیٹے کی سائیکل پہ آ گئے. ان کا بیٹا بھی ہمارا کلاس فیلو تھا. تو میں اکثر آج تنہائی میں سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کہ انسان ہی تھا بھائی، 12 سوٹیاں مارنی تھی، اس سے زیادہ کیا ہونا تھا. لیکن کتنا ڈر لگتا تھا، ایک سبق یاد نہیں آتا، کتنا ڈر لگتا تھا. تو آج میں اکثر خود سے سوال کرتا ہوں سلیمان ایک سبق نہیں سی یاد ہوتا، وہ ایک انسان دا دیتا، عام انسان کتنا ڈر لگتا سی. یار اج کنے سبق نہیں جڑے یاد جڑے اللہ تعالیٰ تے رسول نے دیتے، کل کس طرح سامنے جانے. بھائی جھوٹ بولنا ہو تو جتنی مرضی بول دو، لیکن چلو اتنی سردی بھی ہے، ہم بھی اتنی دور سے ہیں، سچ بتانا حضرت جی ہمیں داڑھی والا سبق یاد ہے، کی کرنا ہے پھر کل جا کے. ہمیں ٹوپی والا سبق یاد ہے، نہیں یاد. نماز والا سبق ہمیں یاد ہے، نہیں یاد. قرآن والا سبق نہیں یار. 8 پیریڈ کے سامنے کوئی نہیں یاد ہے. کیا کرنا ہے؟ وہاں تو اقبال بھی رو کے کہتے ہیں یا اللہ جی صاحب لینا تو پھر نہیں کری از نگاہ مصطفیٰ بنا بگی. حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے میرا صاحب نہ نہیں. کیا کرنا ہے؟ کبھی سوچیں کیا جواب کیا دینا جا کے. یار یہ جو ہم یہ گھر گھر یہ جو ہم بچے جو ہم پہلی کھیل رہے ہیں یہ پتر جھوٹ ہے سارا، کچھ بھی نہیں ہے. یہ پہلی جدھر ہے اس نے ادھر ہی رہنا، میں نہیں جا رہی یہاں سے. میاں محمد بخش صاحب آگے کی تو بات ہی چھوڑو نا جی. میاں صاحب تو یہاں کے لیے کہہ رہے ہیں، فرماتے جاندی واری کیا ڈرونا بڑے ہیں ڈرتے ہاتھ نہیں لاندے. آگے کی تو بات ہی چھوڑ دو نا جی. میاں صاحب یہاں کے لیے کہہ رہے ہیں جاندی واری کیا ڈرونا بڑے ہیں ہاتھ نہیں لاندے ڈردے جنا لی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے ہیں. آگے کی تو بات ہی نہ کرو حضرت جی. میں آپ گزارش کروں گا حضرت جی اس وہم میں بالکل نہ آنا حضرت جی. کچھ بھی ہمارا نہیں ہے ہمارا ہی ویسے ہے، آپ کا ہی ہے. یہ سچ ہی ہے کہ یہ آپ کا نہیں ہے. نہ ہم ماں کے پیٹ سے پہلی لے کے آئے ہیں، نہ ہم نے جاتے اپنی پہلی قبر میں لے کے جانی. پہلی یہاں ہی نہیں ہے، تو نے چلے جانا. لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کا دور مبارک تھا. 2 بندے پہلی سے لڑ پڑے زمین کے ٹکڑے سے آپس میں. کبھی جتنے پتر بچے بیٹھے ہوئے بڑا بہترین پیکج ہے. محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں جو حق پر بھی ہوا لیکن پھر بھی اپنے بھائی کا گریبان میں پکڑے، اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے، خون خرابہ نہ کرے، گالم گلوچ نہ کرے، گریبان نہ پکڑے. حدیث کا مفہوم ہے. محبوب فرماتے ہیں میں جنت میں اللہ سے لے کے دوں گا. کچھ بھی نہیں پتر میرا یعنی ہتھی رہنا. ایک یہ وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. یہ تیرا امتحان ہے، یہ تیرا امتحان ہے. رہنا زمین نہیں ہتھی کی، نہ تو ماں دے ٹڈو لے کے آیا نہ تو قبر لے جانا. اور میں نے جو سیکھا سب سے پہلے میں نے اپنے گھر سے سیکھا. میں بچوں کو کہتا ہوں اللہ کوئی زیادہ زمین تھی 2.5 مرلے کا میرا تھا. میں کو تھوڑی جی ہو سانبھی تو اے کہہ جاتا ہی ہے چودھری لمدین کا کار 2.5 مرلے کا. پھر میرے ہوندے ہوندے حضرت جی چودھری لمدین تو میرے ابو جی دے نام تے بولیا گیا یہ جی حاجی بوٹے کا کار ہے. انہوں حاجی بوٹے کا بھی نہیں رہا. اج کل کہتے ہیں جی آفت سلیمان کا کار. تڑے خیال آفت سلیمان کا صدر رہنا ہے ان قریب آفت سلیمان کی تختی بھی لے جانی ہے. اور پھر میں کہتا ہوں کمال کر دیا کسی نے، اس نے کمال کر دیا. اس نے کہا ہے کسی پول چ مارے نہ جائیں، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. تو بھی مالک پیا پھرنے تو مالک کتنے ہو گئے. مالک تیری ذات ہے، تو مالی. کبھی تیرا پردادا مالی سی، پھر تیرا دادا مالی ہے،
پھر تیرے ابا جی مالی ہو گئے، اج کل تو مالی لگا نہیں ہے تو مالی ہے، مالک والا تین وہم ہی مالی بدلنے میں تیرے بعد اور مالی آ جائے گی۔ یہ وہ باغ ہے جس کے حالات مالی۔ سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی آئے امیاں خالی جانا۔ وہ دو بندے نہ لڑ پڑے آپس میں، اس سے پہلے کہ دستوں گریباں ہوتے ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے، وہ بڑے بڑے بزرگ رہتے انہوں نے کو بٹھا کے غسل ادا کو معاملہ کیا تھا، لیکن جو جھوٹا تھا وہ تو پروں پہ پانی نہ آنے دے، نہیں یہ ہے ہی میرے دادے نے میرے دادے کو کھوتی ہے جو ہے جو ہے جو انہوں نے بات نہیں نہ مانی۔ آخر بات اس پہ ختم ہوئی کہ بھئی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ سارے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور زمین کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کہتا ہے میری ہے، یہ کہتا ہے میری ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہم سے نہیں ہوا، آپ فیصلہ فرما دیں کہ کس کی ہے۔ کچھ ہوتے ہیں نا ایویں پر یعنی بہتے شیار بیٹھے ہیں جنہوں کہا بھی کوئی نہیں جانتا، وہ باہر آ کے پیار صاحب تو بہت زیادہ بڑھے گا، وہ وہاں بھی کوئی ایسا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کرتا ہے حضور علیہ السلام کرو کلیاں کلیاں دویاں دی گل سن تمہیں پتہ چل جائے گا سچا کیڑا جھوٹا کیڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے ان کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں، اور مجھے تو میرے رب نے اتنی طاقت بھی دی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے۔ آپ سب کو لے کے چلے گئے، زمین کی نشاندہی کی گئی، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا زمین کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھ سے پوچھتے ہیں اب تو ہی بتا تو کس کی ہے۔ لکھا زمین بول اٹھے، پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام دوئے جھوٹ بول دے، نہ میں دیاں نہ میں او دیاں نہ میں کو تیاری کرن دوئے میرے نے ہیں۔ اسی حضرت ساری زندگی آئی کھیڑ دے رہے میری زندگی نے کیا تیری اے تیری نہیں ہے کوئی تو میں نہیں، جی تیرا دل کرتا ہے کہ سارا کچھ تیرا ہو جائے تو پھر ایک کی طریقہ ہی تو سونے دا ہو یمی ہے، پھر سارا کچھ تیرا نہیں۔ ہاں ہماری تاریخ کا بہت بڑا خوبصورت نام ہے حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ، اپنے وقت کے بڑے جلیل القدر صوفی بزرگ ہوئے ہیں۔ حضرت نے نکاح نہیں کیا، ساری زندگی مجرد رہے، تنہائی میں گزارے، بڑھاپا آگے ایک دن بیٹھے تھے، ایک حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی شخص بھی اکیلا نہیں ہوگا، ہر وہ مسلمان مرد عورت لڑکا لڑکی بچہ بچی، کیونکہ جنت میں سارے جمع ہوں گے، تو جس کا انتقال نکاح کے بغیر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اللہ جل شانہ جنت میں ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ بھئی اتنے تو نہیں ہویا تو پھر اتنے تو ہونا ہی ہونا ہے نا، کیونکہ محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی، وہ